یہ ویکلی ہوراسکوپ 25 اکتوبر 2024 سے لے کے 31 اکتوبر 2024 پر مبنی ہے۔ یہ ایام اللہ پاک کے فضل و کرم سے کافی چیزوں کو تبدیل کریں گے۔ کوشش کر کے ان ایام میں اللہ کی عبادت میں خود کو مصروف کریں، جتنا ہو سکے لوگوں پہ تنقید اور غصہ نہ کریں، کیونکہ غصہ اور چڑچڑاپن ان ایام میں ابھر سکتا ہے۔ وہ میری بہنیں جن کے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ میری بہنیں جن کی باتوں میں وزن نہیں، جن کی گھر میں لوگ اہمیت نہیں کرتے، عزت نہیں جانتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 70 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے نادیلی پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ، لوگ میری عزت کریں، میری بات تسلیم کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ازدواجی زندگی خوبصورت ہوگی اور لوگ ان کی گھر میں عزت کریں گے۔ وہ میرے بھائی یا وہ میری بہنیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی انسان اس کی بات مانے یا کوئی انسان اس کی اہمیت کو جانے، تو وہ کوشش کر کے اس کی تصویر پہ 700 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں اور دعا مانگے کہ اے میرے اللہ، اس فلاں بندے کے دل میں میرے لیے محبت و احترام پیدا کر، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ سامنے والا انسان اس کی عزت کرنے کی طرف راغب ہوگا۔ یہ ایام وظائف کے ایام ہیں، یہ ایام اللہ سے مانگنے کے ایام ہیں، تبھی جتنا ہو سکے ان ایام میں اللہ کی عبادت کریں اور خود کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر دیں، جتنا ہو سکے حاضر دماغی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ان ایام کو گزاریں۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق پیلی چیز کا ہے، جیسے کہ گندم لے کے کسی مستحق کو دے دیں، پیلی دال لے کے کسی مستحق کو دے دیں، تو تمام پریشانیوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا رحیم و یا اللہ، 27 مرتبہ پانی پہ۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پانی پہ دم کر کے پی کے جہاں قدم بڑھائیں گے، فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کی زندگی میں نئے نئے اسباب منظر عام پہ آئیں گے، علمی حوالے سے بہتری آئے گی، کام کے حوالے سے آسانی آئے گی، لیکن رشتوں کے حوالے سے تھوڑی سی الجھن بھی ذائچے میں دکھ رہی ہے۔ جتنا اپنی چیزیں کم شو کریں گے، اپنی خوشیاں ہر کسی کو نہیں بتائیں گے، اپنے کام پہ توجہ دیں گے، زبان کو میٹھا رکھیں گے، اتنا ہی راستے آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ انویسٹمنٹ کا صحیح وقت یہ ہے، کسی کام کی شروعات کے لیے بھی یہ وقت آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں اعظم پر پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ رب الثانی کی 14ویں کی رات خاص پڑھا ہوا یہ کافور جو ہمارے آباء و اجداد اپنے ہر اس عقیدت مند کو دیا کرتے تھے جس کے گھر میں پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنے گھر میں یہ پڑھا ہوا اسم اعظم دم شدہ کافور رکھے گا تو تمام نحس چیزیں اس سے دور ہوں گی، گھر میں امن و محبت قائم ہوگی، اور اگر یہ کافور کوئی انسان اپنی جیب میں رکھ کے جہاں جائے گا تو فتح و کامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ پڑھے ہوئے کافور فی سبیل اللہ گفٹ دیے جا رہے ہیں، تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کر کے یہ پڑھا ہوا کافور حاصل کریں۔ پاکستان سے باہر رہنے والے ہمارے بھائی بہنوں کے لیے اور بھی مختلف تبرکات ہمارے اسٹور پہ رکھے ہوئے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربان.com وزٹ کریں۔ برج توراس والے، یہ ایام وہ ہیں جو آپ کے لیے رستہ ہموار کریں گے، کسی کام کی شروعات کے لیے، کسی رشتے کی شروعات کے لیے، کسی سفر کی شروعات کے لیے یہ ایام آپ کے لیے بہت مبارک ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جن کا تعلق، جس کام کا تعلق کریشن سے ہے، انٹرنیٹ سے ہے، مٹی سے ہے، اس پہ توجہ دیں، کیونکہ ابھی کسی بزنس کے توسط سے، کسی کام کے توسط سے آپ کو پرواز ملنے والی ہے۔ میٹھی زبان کو قائم رکھیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، تو تمام پریشانیوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ حاضر دماغی کو قائم رکھیں، اور گولڈ میں، چاندی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے راز لوگوں کو نہ بتائیں، جتنا راز کم بتائیں گے اتنا ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پانی سب سے زیادہ پئیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک کرنے ضرور جائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج جیمنی والے، یہ ایام وہ ہے جو آپ کو یادوں اور خیالوں میں الجھائیں گے، آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ یاد رہے، حکمت عملی کے ساتھ کام کریں، حاضر دماغی کے ساتھ کام کریں، اپنی کریشن پہ توجہ دیں۔ وہ کام جس سے آپ کی عزت ہے، وہ کام جن سے آپ کا رزق بڑھتا ہے، وہ کام جن سے آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ان پہ توجہ دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کی راہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ رشتوں کے حوالے سے، خصوصاً ازدواجی حوالے سے کچھ پریشانیاں ذائچے میں دکھ رہی ہیں۔ اگر آپ کی زبان میٹھی ہوگی، تلخ کلامی سے آپ دور ہوں گے، تو تمام پریشانیاں اختتام کو جائیں گی۔ میٹھی کھٹی چیزیں ہفتے کم سے کم کھائیں، رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔
برج कैंसर वाले, ये एग्जाम आपको एक नया मौका देने वाले हैं. इल्मी हवाले से बेहतरी का मौका, काम के हवाले से आसानी का मौका, तरक्की को हासिल करने का मौका. तभी अपनी ज़बान को मीठा रखें और ख़यालों और यादों में ना रहें. आप अभी यादों में उलझ जाएंगे, यानी बैठेंगे एक जगह सोचेंगे दूसरी चीज़ के लिए, बैठेंगे घर में सोचेंगे बाहर के लिए, होंगे बाहर तो सोचेंगे घर के लिए. यही चीज़ आपके पाँव की जंजीर बनेगी. अभी जितना हो सके हाजिर दिमागी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ गुफ्तगू करें, क्योंकि आपका ठहर ठहर के बात करना तरक्की और कामयाबी के लिए रास्ता हमवार करेगा. अभी जितना हो सके फिल वक्त मीठी खट्टी चीज़ें कम खाएं, खुसूसन मसनूवी मिठास जैसे कि बेकरी आइटम्स हैं, उनको ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दें. अगर रात को सोने से पहले अपने सर पे हाथ रख के सूरह नसर 27 नंबर पढ़ते हैं तो आपकी 6 सेंस बढ़ेगी, क्योंकि अभी 6 सेंस का बढ़ना, हाजिर दिमागी कायम रखना आपको किसी बड़े फ़ायदे की तरफ राग़िब करने वाला है अल्लाह के करम से. इनका भी नियाम का सदका पी लीजिए, इसका उसमें पता स्क्रीन पर दे सकते हैं. सुर्ख अकीक हमेशा मासूमीन और बुजुर्गान दीन अपने सीधे हाथ की शम्स वाली उंगली में पहना करते थे, क्योंकि ये पत्थर मुसलसल अल्लाह का शुक्र करता रहता है. और इस पत्थर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पहनने वाले की नेमतों को बढ़ाता है. हर आने वाली मुसीबत अगर इंसान की जिंदगी में आने वाली होती है तो ये खुद पे ले लेता है, टूट जाता है, लेकिन इंसान की अल्लाह के करम से हिफाजत करता है. तभी हमारे इमाम और बुजुर्गान दीन हमेशा अपने सीधे हाथ की शम्स वाली उंगली में ये सुर्ख अकीक पहना करते थे. आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये सुर्ख अकीक लेंगे तो उसके साथ ये पढ़ा हुआ काफूर आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा, जो तमाम नहस चीजों को घर से खत्म करता है. याद रहे ये पड़े हुए काफूर महदूद मिकदार में है. बुर्ज लियो वाले, ये या वो हैं जो आपको शोहरत और इज़्ज़त से मिलाने आए हैं. अभी कोई ज़िम्मेदारी, अभी कोई मर्तबा, अभी कोई कामयाबी की राह आपसे जुड़ जाएगी. जितना खुश लिबास रहेंगे, खुश गुफ्तार रहेंगे, मीठी ज़बान से गुफ्तगू करेंगे, दोस्तों के दोस्त रहेंगे, तो किसी दोस्त के तवस्सुत से ही कोई राह हमवार होनी है, कोई इल्म की राह आपके लिए बेहतर होकर मंज़िल आम पे आएगी. आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपकी मुबारक है. मीठी खट्टी चीज़ें सबसे कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही मुबारक है. जितना हो सके फिल वक्त अपने राज लोगों को ना बताएं. जितना राज कम बताएंगे उतना ही तरक्की और कामयाबी की राहें आपके साथ साथ होगी. मीठी ज़बान से गुफ्तगू करें तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है. इन्वेस्टमेंट का सही वक्त ये है. हाजिर दिमागी के साथ कदम बढ़ाएं. छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ कदम बढ़ाएं. बहुत बड़ा फ़ायदा आपका मुंतज़िर है. अपने राज कम लोगों को बताएंगे तो तरक्की और कामयाबी की राह आपके लिए हमवार होगी. कोशिश के बेकरी आइटम ज़िंदगी से ख़त्म कर दें. इनका भी नियाम का सदका पी लीजिए, इसका उसमें आप स्क्रीन पर दे सकते हैं. बुर्ज विर्को वाले, कोशिश करके नियाम चावल कम खाया करें. कोशिश करके नियाम तली हुई चीज़ें कम खाया करें. कोशिश करके नियाम मिर्च मसाली चटपटी चीज़ें कम खाया करें, क्योंकि आपके सेहत के मसाइल दायचे में दिख रहे हैं. अगर पानी ज़्यादा पिएंगे, सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो हाजिर दिमागी के साथ कोई फतेह आपको मिलेगी, कोई कामयाबी आपको मिलेगी, जिससे तेज़ी से तरक्की के राहें आपसे जुड़ती रहेंगी. सफाई का ख्याल रखें, दांतों को साफ रखें और जितना हो सके अपने राज सीने में दबाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह होगी. जो आपके दिल में होगा वही आपकी ज़बान पर होगा, और बाद मरतबा अपनी चीज़ों को ज़ाहिर कर देना आपको परेशानी की तरफ राग़िब कर सकता है. बेकरी आइटम ज़िंदगी से कम कर दें और मछली इस हफ्ते कोशिश करके ना खाएं तो बेहतर है. इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुबारक है. इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का उसमें पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं. बुर्ज लिब्रा वाले, ये याम उसूल के याम है. आपको कोई बड़ा मर्तबा, बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने वाली है. अभी मीठी ज़बान को कायम रखें, हाजिर दिमागी को कायम रखें, मुकम्मल बात सुनने की आदत को कायम रखें. आधे में से बात काट के आप अपनी बात को मुकम्मल करेंगे तो रिश्ते भी उलझ जाएंगे, काम भी उलझ जाएंगे. मीठी ज़बान के साथ चलेंगे, रफ्ता रफ्ता अपनी बातों को कायम रखेंगे तो तमाम चीज़ों को बेहतर देखेंगे. अभी इन्वेस्टमेंट का सही वक्त है. काम की शुरुआत के लिए बहुत मुबारक वक्त है. किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए बहुत मुबारक वक्त है. बस मुशावरत बुज़ुर्गों से करें. हर किसी दोस्त से जिसको उसका तजुर्बा नहीं, आपको मालूम भी है, फिर भी मुशावरत करते हैं तो वो आपकी तज़लील की राह हमवार करेगा. आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाएं. कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लें तो इंशाअल्लाह जो गुस्सा आपको लपेट में ले लेता है वो गुस्सा मद्धम हो जाएगा. इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का उसमें आप पत्थर स्क्रीन पर दे सकते हैं. बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, ये हम आपके वजूद में तेज़ी और जल्दबाजी को ला सकते हैं, और उसी तेज़ी में जल्दबाजी में कोई नुकसान आपका दायचे में दिख रहा है. आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं तो बहुत मुबारक है. नहीं आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है. मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते हैं तो वो भी आपकी ज़िंदगी में बेहतर राह हमवार करेंगे. अभी जितना हो सके लाइट कलर ज़्यादा पहने, डार्क कलर कम पहने तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा. जितना हो सके फिर अपने राज ना बताएं. और अभी कोई काम शुरू करना
کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خرید کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہونے والا ہے, کیونکہ ابھی چند چیزیں ایسی آپ کی زندگی میں آئیں گی جن سے ترقی کامیابی کے اسباب آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں. بس غصے پہ قابو رکھیں, کیونکہ غصہ ہی آپ کے پاؤں کی زنجیر بنے گا. ان کا بھی نیام پر کا پیلی چیز کا, اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے, کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت عزت کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ جب جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو وہ انسان کے دماغ سے جڑ جاتا ہے, اور اس کی شعائیں انسان کے وجود میں محنت کرنے کا جذبہ, حاضر دماغی سے جواب دینے کا ہنر اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. تبھی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان یا شوبز کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے, وہ اپنے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھتے ہیں. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑا ہوا کافور آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ کافور محدود مقدار میں ہیں. برج سیجیٹیریس والے, یہ ایام آپ کو ترقی اور کامیابی اور عزت سے ملانے آئے ہیں. آپ کے مرتبے میں فراوانی ہوگی, آپ کے کام میں رونق آئے گی, آپ کی زندگی میں آسانی آئے گی. بشرط آپ میٹھی زبان کو زندگی میں قائم رکھیں. جتنا صبر کے ساتھ سنیں گے اور جلد بازی میں جواب نہیں دیں گے, اتنا ہی ترقی کی راہیں آپ کے ساتھ جڑتی رہیں گی. انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے. کسی کام کی شروعات کے لیے یہ وقت بہت ہی مبارک ہے. تبھی جتنا ہو سکے کام کی شروعات کریں, لیکن لوگوں کو, ہر کسی کو اپنے راز نہ بتائیں. راز بتائیں گے اور وقت سے پہلے لوگوں کو ظاہر کر دیں گے, وقت سے پہلے چیزوں کو ظاہر کر دیں گے, تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں. کسی کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں, کسی سفر کو جانا چاہتے ہیں, کہیں گولڈ سونے میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں, تو یہ بہت مبارک ہے. جتنا ہو سکے فی الوقت اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اللہ کے کرم سے کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا, اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج کیپریکون والے, یہ ایام آپ کے مرتبے میں اضافہ لائیں گے, عزت میں فراوانی لائیں گے, کاموں میں آسانی لائیں گے. تبھی جتنا ہو سکے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے. کسی کام کی شروعات کے لیے یہ وقت بہت ہی مبارک ہے. کا آدھا گھنٹہ اپنی خوشیوں کے لیے رکھیں, لیکن پورا دن حاضر دماغی کے ساتھ چلیں, کیونکہ ابھی آپ خوشیوں اور خواہشوں میں الجھ جائیں گے اور اپنے مقصد کو اگنور کر دیں گے. جو آپ کا مقصد ہے وہی آپ کی زندگی ہے, کیونکہ آپ کا مقصد آپ کے ساتھ ہوگا تو لوگ بھی آپ سے سنسیئر ہوں گے. آپ کا مرتبہ آپ کے ساتھ ہوگا تو لوگوں کے رویے بھی آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوں گے. اگر صرف لوگوں پہ بھروسہ کر کے اپنے کام کو اگنور کر دیں گے, اپنے مقصد کو اگنور کر دیں گے, خوشیوں کے پیچھے بھاگیں گے, تو تھوڑے ہی عرصے میں لوگ بدل جائیں گے, کام رک جائے گا اور آپ خود بھی تذلیل و پریشانی دیکھ سکتے ہیں. اپنی چیزوں کی حفاظت کریں, کیونکہ کوئی چیز گم ہوتے ہوئے دریچے میں دکھ رہی ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا, اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ایکویریس والے, یہ یا وہ ہیں جو آپ کو کوئی ذمہ داری دیں گے, کوئی ایسی ذمہ داری دیں گے جس میں فراوانی ہے, جس میں برکت ہے, جس میں رونق ہے, جس میں عزت ہے. تبھی جتنا ہو سکے اپنی کام پہ توجہ دیں, اپنی خوشیوں پہ توجہ دیں, اپنی میٹھی زبان کو مسلسل قائم رکھیں, کیونکہ آپ کا بولنا ہی آپ کی ترقی کا سبب بنے گا. کمیونیکیشن کو اتنا اچھا رکھیں, لوگوں سے اتنا ملتے رہیں, اتنا بات کرتے رہیں کہ لوگ آپ کے دوست بن جائیں, کیونکہ ابھی دوستی میں کوئی بڑا رتبہ آپ کو ملے گا. بعض مرتبہ آپ اپنی فیلنگز بیان نہیں کر پاتے, سوچتے لوگوں کے لیے اچھا ہے لیکن لوگ آپ کی باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے, تو اسی وجہ سے پریشانی منظر پہ آ سکتی ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے, اور کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی سکس سینس تیز ہوگی اور حاضر دماغی کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کی راہ ہموار ہوگی. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں سب سے کم کھائیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا, اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج پائسس والے, یہ یا وہ ہے جو آپ کو ترقی, رونق و خوشحالی سے ملائیں گے. علمی حوالے سے کوئی بڑا مرتبہ ملے گا, معاشی حوالے سے کاموں میں آسانی آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے. تبھی جتنا ہو سکے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی بڑے سفر کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے. جتنا ہو سکے میٹھی زبان سے گفتگو کریں, کیونکہ رشتے الجھتے ہوئے دکھ رہے ہیں. اگر کسی کو کسی کے عیب بتائیں گے, کسی پہ تنقید کریں گے, کسی پہ غصہ کریں گے, تو وہ رشتہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ دور چلا جائے گا, اور وہی دوری آپ کو تذلیل دے سکتی ہے. برداشت کریں تو انشاءاللہ رشتے بھی صحیح ہوں گے, کیونکہ ابھی آپ کو سہارے کی ضرورت ہے, ابھی آپ کو مددگار لوگوں کی ضرورت ہے. کیونکہ جب اچھا وقت آتا ہے تو ایک اچھی ٹیم ہی اچھے وقت کو قائم رکھ سکتی ہے. تو اپنے بازو نہ کاٹیں, ورنہ زندگی میں تنہائی و پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. ابھی کچھ دوست زندگی میں پھر سے آئیں گے, وہ جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں. یاد رہے, پھر سے دوست تو بنائیں لیکن ہمراہ نہ بنائیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ
پیلی چیز کا اس میں آدم بابا تھا اسکرین پہ دے سکتی ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔